ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے ساتھ اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی. سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھا گیا. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کیا خفیہ اداروں کی سروسز کو. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مضحکہ خیز حد تک حکومت جو ہے ان کو مضحکہ خیز طریقوں سے ٹیکل کرنے کی کوشش کری. مثلا یونیورسٹی آف کراچی کے اندر جو ہے ابھی ایک ایکسرسائز کرائی گئی جہاں پر جو ہے وہ حکومت نے اپنے بندوں کو بھیجا, ساتھ ایمینیشن بھیجا, اسلحہ بھیجا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ طلبہ و طالبات کو جو ہے ان پہ پریکٹس کرائی گئی. دنیا جہان میں ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن اس طرح کی انوکھی مثال جو ہے کہ مل نہیں رہی کہ طالب علموں کو جو ہے کتابوں سے ہٹا کر ان کا فوکس جو ہے وہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کی طرف لگایا جا رہا ہے. ان کو کتابوں سے اور تعلیم سے ان کا فوکس ہٹا کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمونیشن سیکھیں تاکہ اگر ٹیررسٹ حملہ کریں تو ہم تو دستیاب ہوں یا نہ ہوں حکومتی اہلکار, آپ لوگ جو ہے وہ اسلحہ چلانا جانتے ہوں. یہ اسٹریٹجی ہے حکومت پاکستان کی ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے لیے. دیواروں کو اونچا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے پرائیویٹ سکولز کو کہ آپ خود اپنی سیکیورٹی کا انتظام کریں, آپ اتنے پیسے لیتے ہیں, اور سرکاری سکول کا تو خیر حال ہی کوئی نہیں ہے. اس تمام کرائسس لائک سچویشن کے اندر پرائم منسٹر بڑے خوش اور مطمئن ہیں اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جا کر لوگوں کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ حد تک یہ اطمینان کا لمحہ ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پر بچوں کے لیے جو سافٹ ٹارگٹ بن چکے ہیں ٹیررسٹ کا. یہ بھی آج کا سوال ہوگا اور جس پر ڈسکشن کریں گے. اس کے علاوہ پی آئی اے کے بحران میں بتا دیں کہ وہ بحران ابھی جاری اور ساری ہے. یہ خبر آئی ہے ذرائع سے کہ شاید لیز پہ جہاز لے کر کوئی نئی ایئر لائن قائم کرنے کا ایک اور سنجیدہ انورٹ قومی منصوبہ ہے حکومت پاکستان کا. اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. ہارون رشید صاحب سب موجود ہیں. ہارون صاحب بہت وارم ویلکم. سینٹر شبلی فراز موجود ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ لطیف کھوسہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی شاید ہمیں جوائن کریں. ہارون رشید صاحب, سر یہ آج بھی بڑی اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی. ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کا اسٹریٹجی پاکستان کی حکومت کی, ٹھیک ہے, اسکولوں کالجز کے اندر پریکٹس کرائی جا رہی ہے, راکٹ لانچر چلانے کی, اسلحہ چلانے کی اسٹوڈنٹس کو. نہیں, یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں, کوئی کمپریہنسو پلان انفیکٹ ہے ہی نہیں. دیکھیے ٹیررزم پہ بڑی کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں. لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ چند برس پہلے ہر ہفتے 4-5 بڑے دھماکے ہوتے تھے, پھر وہ کم ہوتے گئے, پھر قبائلی افغان سوات کا آپریشن ہوا, پھر ایجنسیوں میں آپریشن ہوتے رہے, کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گیا. جب مجھے یاد ہے وزیرستان میں ابھی اس میں قبائلی علاقے میں آپریشن ہو رہا تھا جنوبی وزیرستان میں, جی, تو میں نے کہا تھا کہ 80% کم ہو سکتے ہیں اس سے, کیونکہ بڑا مرکز ہے وزیرستان. اس لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. لیکن یہ بڑی اچیومنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا. کوئی جب بھی کوئی بڑا منصوبہ ہوتا ہے, اہم چیز ہوتی ہے, تو یہ ہے ڈیڈ لائن. اب اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا رہا اور منصوبہ جامع نہیں ہے. فوج تو اپنا رول پلے کر رہی ہے. وزیر اعظم نے ٹھیک مبارکباد دی ہے خفیہ ایجنسیوں کو, لیکن یہ آئی ایس آئی کا کام ہی نہیں ہے. بیسٹ انٹیلیجنس پولیس کی ہوتی ہے, اسپیشل برانچ, سی آئی ڈی وغیرہ, اور یہ تھانے دار اس میں سب سے اہم آدمی ہیں جس کو پولیٹیسائز پولیس کو آپ نے کر دیا, ناکارہ کر دیا. مجرموں کو سزا نہیں ملتی, تفتیش ہوتی نہیں ہے. سول ادارے بالکل کوئی کام نہیں کر رہے. ہم نے چھوڑ دیا اس کو فوج پہ. یہ فوج کا کام نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے ہمارے سیاستدان اون ہی نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب مذاکرات کر رہے تھے ان سے, عمران خان صاحب کہتے تھے یہاں دفتر کھول لیں, سمجھتے ہی نہیں تھے اس بات کو. لیکن آخر کار قوم کو سمجھ آئے, اس کو اون کرنا پڑا. لوگوں نے کنفیوز بہت کیا, جسے خلط مبحث کہتے ہیں, بحث کو الجھایا. لیکن جب تک سول ادارے نہیں ہوں گے, تمام تاریخ یہ ہے, پولیس جب تک نہیں ٹھیک ہوگی, سول ایجنسیاں جب تک ٹھیک نہیں ہوگی. آئی بی میں کون کام کرتا ہے اور آئی ایس آئی میں کون کام کرتا ہے؟ اگر چین کی میں سول انٹیلیجنس کامیاب ہے, ایران میں کامیاب ہے, اس کے ماڈل ہیں, وہ لمبی بات بھی اس پہ ہو سکتی ہے اگر کبھی موقع ہو, تو ہم کیوں نہیں اپنی سول انٹیلیجنس ایجنسیاں اور سول ادارے اور پولیس کیوں نہیں؟ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, جوابی بیانیاں نہیں ہے. طارق فضل چودھری صاحب, گورنمنٹ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, اسٹریٹجی آپ کی فلاڈ ہے. یونیورسٹیوں میں جا کے آپ طالب علموں کو جو ہے وہ ٹریننگ دلوا رہے ہیں کہ جی اسلحہ اس طرح ٹرین کریں اگر ٹیررسٹ اٹیک کر دیں. اس سے بڑی کوئی نااہلیت ہو سکتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی؟ طارق صاحب. دیکھیں کامران صاحب, اگر آپ بات کر رہے ہیں کراچی میں تھوڑا سا بات چونکہ وہاں سے شروع ہوئی ہے تو میں اس حوالے سے عرض کر دوں. یہ ایک بڑا عجیب سا تاثر میڈیا میں دیا جاتا ہے کہ جناب شاید فوج انڈیپینڈنٹ کوئی کام کر رہی ہے اور سول ہمارے سیاسی ادارے یا پولیٹیکل لیڈرشپ پہلے تو اس کو مان نہیں رہی یا اس کی اونرشپ نہیں لے رہی تھی. جیسے کہ ابھی میں نے سنا ہمارے پارٹیسپینٹ نے بات کی
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تمام ادارے جو وہاں پہ اس وقت بڑے مؤثر طریقے سے بڑے کامیاب آپریشن کراچی کے اندر کر رہے ہیں اور بڑی ان کی قربانیاں بھی وہاں پہ ہیں اور اس کے رزلٹس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ ان کے رزلٹس آ رہے ہیں. یہ سارے ادارے اس سے پہلے پچھلے 20-25 سال سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ رینجرز وغیرہ پہلی دفعہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی لانچ کی ہیں. 20-25 سال سے رینجرز وہاں پہ تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ میڈیا کے اوپر لاشوں کی گنتی ہوتی تھی. آج اتنی لاشیں کراچی میں گری, آج اتنی گری, آج اتنی گری, یہ سکور روز گنا جاتا تھا. آج جب ایک پولیٹیکل ویل اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی تمام قومی قیادت کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, اکٹھی ہو کے کنسنسس سے فیصلے ہوئے ہیں, پولیٹیکل قیادت ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور یکسوئی سے کھڑی ہے اور تمام وہ وسائل اور تمام وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیک اپ پوری قوم کا بیک اپ ساتھ ہے, اس سے اللہ کے فضل سے اچھے نتائج آ رہے ہیں. آپ صرف ایک سمپل سٹیٹمنٹ دے کے ان تمام موومنٹس کو, ان تمام اچھے کاموں کو آپ یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اللہ کے فضل سے پنجاب میں آپ نے کیا کیا اسکولز کی سیکیورٹی کی تعریف؟ پورے ملک میں آپ دیکھیں آپ نے پنجاب میں کیا کیا ہے سرکاری بات یہ ہے جی کہ اسکولز کی میں عرض کرتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر تمام اسکولوں کو ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ دیے گئے ہیں. اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم نے تمام پرائیویٹ اسکولوں کی میٹنگ میں نے خود بلائی ہے کیونکہ یہ میری وزارت کے ساتھ تمام تعلیمی ادارے منسلک ہیں. صاحب آپ نشر کریں گے سرکاری اعلامیہ, سر آپ سرکاری انفارمیشن دیں گے کہ آپ کے جو جتنے بھی حکمران پنجاب میں ہیں, سی ایم پنجاب, ان کی فیملی, منسٹرز, ان کو کتنی پولیس آپ نے دی ہوئی ہے؟ یہ آپ آفیشلی ایکسیس دے سکتے ہیں میڈیا کو؟ اتنی جرت ہے حکومت کے اندر, دے گی انفارمیشن ایک ایک بندے کا کتنے نہیں سر میں صرف یس اور نو میں بتا رہا ہوں. پلیز آپ یہ حکومت دے سکتی ہے انفارمیشن یا نہیں دے سکتی کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی پوری فیملی بچوں سمیت, آپ نے منسٹرز کی پوری فیملی بچوں سمیت ان کو کتنی پولیس دی ہوئی ہے؟ اس کی آپ لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں عوام کو کہ نہیں دے سکتے؟ کامران صاحب بالکل ہو سکتی ہے. میں کیونکہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی نمائندگی سر آپ پرائم منسٹر کو روز ملتے ہیں, آپ پرائم منسٹر کو روز ملتے ہیں, آپ کو کہیں لسٹ پرووائڈ کریں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی بات اس انداز سے کی ہے کہ شاید یہ کوئی خفیہ انفارمیشن ہے, حالانکہ یہ بات تو چونکہ سرکاری لوگ ہیں, سرکاری ادارے ہیں, یہ بات تو کسی بھی طرح نہیں, اس لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے ہر صوبے کی کیپیسٹی ہے. طارق صاحب آئی کین انڈرسٹینڈ ہر صوبے میں ایک کیپیسٹی آپ کو ہو سکتا ہے 8,000 اہلکار ہو, 12,000 اہلکار ہو, لیکن دیکھنا یہ کہ آپ کی حکومت کی پرائرٹی کیا ہے. ایک سوال آپ اپنی جو فیملیز ہیں ان کے اوپر کتنے بندے لگا رہے ہیں اور اسکولوں میں کتنے لگا رہے ہیں؟ ہارون صاحب کا سوال سن لیں. ایک سوال میں کر سکتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ ہارون صاحب کا سوال سن لیں پھر آپ کا جواب لیتے. طارق صاحب ایک بات میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ میں آپ 100 جملے کہیں, ایک سوال آپ سے کرنے کا موقع ملا ہے. بتائیے. قطعی طور پہ غیر معمولی سیکیورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. جو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں, اب مجھے نہیں پتا آپ کے لیے غیر معمولی سے مراد کیا ہے. اسٹینڈرڈ ہے وہی 50,000 گاڑیاں یا 20,000 گاڑیاں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ لسٹ جاری کر دیں کتنے آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ہارون صاحب کا سوال لے لیں. جی دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 4,000 کے قریب پولیس والے ہیں جو رائے ونڈ کی حفاظت کرتے ہیں. اتنی پولیس ہمارے پاس کہاں ہے اور کیسے یہ ممکن ہے اتنی پولیس سے بندوبست کیا جائے؟ ایک چھوٹے مکان میں رہیں, محفوظ جگہ پہ وہ رہیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, کہیں اس طرح فوجیں نہیں ہیں مقرر کی جاتی. دوسری بات یہ کہ جب بم پروف گاڑیاں آ گئی ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, تو قافلوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی غیر معمولی سیکورٹی نہیں ہے؟ 30-30, 40-40 گاڑیاں چلتی ہیں چیف منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, ہر چیف منسٹر کے ساتھ. کسی میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, ہر کہیں یہ حال ہے. عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہوگا, مگر ایسے ہی ہوتا رہا اس کے باوجود. اور ایک آپ اس سے پہلے میں جاؤں لطیف کھوہ صاحب کے پاس, آپ کے لیے کامران صاحب میں ایک بہت مختصر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور. دیکھیں کامران صاحب, گزارش یہ ہے کہ رائے ونڈ کی بات کی اور ہارون صاحب نے یہ فرمایا کہ 4,000 پولیس کے 400 میں انہوں نے آپ نے 4,000 پہلے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ 400 اس لیے نہیں ہو سکتے کہ نہیں ہو کیا سکتے, ہم دیکھ کیا وہاں پہ پرائم منسٹر رہتے ہیں, نہ وہاں پہ چیف منسٹر رہتے ہیں, تو 400 کیا وہاں درختوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ چیف منسٹر اگر کس لیے چیف منسٹر ہاؤس کس لیے ہے وہاں موجود ہوں, پھر وہ کس لیے چیف منسٹر ہاؤس ہے؟ ویسے آپ کو پتا ہے 4 چیف منسٹر ہاؤس ہیں, 4. اب آپ ایک اور بات سن لیں طارق فضل صاحب, ایک میری بات سن لیجئے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, چلے یہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں نا مسئلہ,
पंजाब के जो इंतहाई हसास सरकारी तालीमी इदारों का डाटा मैं आपको पेश कर रहा हूं, 4607 है इंतहाई हसास इदारों की कैटेगरी में आने वाले सरकारी स्कूल और कॉलेजेस। यहां की बाउंड्री वॉल्स पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी लिहाज से। 33.28% इंतहाई हसास इदारे जो हैं उनके तो सीसीटीवी कैमरे ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा 249 आपके तालीमी इदारे जहां पे सिक्योरिटी, सरकारी की बात कर रहा हूं भी मैं, यहां पे सिक्योरिटी गार्ड चौकीदारी तैनात नहीं है। 307 ये तो आपकी पोजीशन है सरकारी तालीमी इदारों की, तो किस हिसाब से आप जो है वो ये टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ेंगे? आप चौकीदार तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे सरकारी तालीमी इदारों को, बाकी बात तो सर बात की छोड़े आप। देखें कमान साहब, गुजारिश है कि मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़दामात पंजाब में किए गए हैं तालीमी इदारों की हिफाजत के हवाले से, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे ने इतने मौसर इक़दामात नहीं किए। मुझे इत्तफाक होता है पंजाब के रूरल एरियाज में जाने का, दूर दराज के सर एक सवाल और लेने फिर जवाब दीजिएगा। लाहौर एलीट फोर्स की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, जो बुनियादी जरूरियात है वो लाहौर एलीट फोर्स की 41 गाड़ियां और हजारों एहलकार जो है वो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मामूर है आपके वजीर आला के, जिनमें 2500 एहलकार हमेशा वीआईपी उसके ऊपर होते हैं, वीआईपी रूट के ऊपर। पंजाब पुलिस के आला अफसरान, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला पंजाब और उनके अजीजों के लिए जो सिक्योरिटी है उसमें 1 डीआईजी, 3 एसपीज, 11 डीएसपीज, 132 इंस्पेक्टर्स, 104 सब इंस्पेक्टर्स, 126 एएसआई, 540 हेड कांस्टेबल और 3500 के करीब कांस्टेबल और क्लास C4 के 300 एहलकार शामिल है। और आपके 249 सरकारी जो स्कूल है उनमें चौकीदार तक नहीं है। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात सर हो सकती है? ये देखें, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जो नहीं, ये दुनिया अखबार की हमारे रिपोर्टर की खबर है, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। नहीं, दुनिया अखबार की हमारे रिपोर्टर है शेख हमाद असलम, और आपने तरदीद नहीं की उसकी, आपकी हुकूमत तरदीद नहीं की उसकी है बहुत। सर आपने तरदीद नहीं की, आपकी हुकूमत ने इसकी, आपकी तरदीद कर देती है पंजाब। लेकिन आपके अखबार में छपने वाली खबर कोई हदीस तरदीद कर देते सर, हम नहीं कह रहे हदीस है, आप तरदीद कर देते। मैं बिल्कुल तरदीद करता हूं। नहीं, आईजी कर रहे हैं तरदीद, पंजाब के आईजी कर रहे हैं तरदीद। अभी आपको जब मैंने कहा कि पंजाब में इतनी पुलिस लगी हुई है एलीट के साथ, आपको पता ही नहीं है, इसका आपको पता भी चल गया, तरदीद भी कर दी, करने का मौका मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सफर करने का मौका मिलता है, सीएम साहब से सफर करने का मौका मिलता है। सीएम यहाँ पे लाहौर में उनका काफिला देखता हूं, 10 गाड़ियां उनके साथ होती हैं, 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होती। ये खबरें सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हिस्से हैं, इसके बीच में कोई हकीकत नहीं है। लतीफ खोसा साहब कोई हकीकत नहीं है कामरान साहब, ये सारे आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। तो आपके आईजी को तरदीद करनी चाहिए, इसकी कितने एहलकार हमारे नहीं लगे हुए, अखबार झूठ बोल रहे हैं। लतीफ खोसा साहब, सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में ओवरऑल ठीक चल रही है? देखें क्या कहें, अभी नाराज हो जाएंगे हमारे मोहतरम दोस्त भी हैं। देखें, जब खुद सिक्योरिटी जो जिन्होंने फराहम करनी है, जिनका काम है जान और माल की हिफाजत करना बशमूल हुक्मरानों के, जब उन्हीं को सिक्योरिटी से जो है वो फरागत नहीं मिलेगी, उन्हीं की सिक्योरिटी आप ऊपर का तो छोड़ दें, आपका एक एसपी की जरा सिक्योरिटी देख लें कितनी लेकर चलता है, उसके बच्चे कितनी लेकर चलते हैं। वजीर आला तो खैर उनके सारे जो है खानवादे को सिक्योरिटीज चले मिलती है, लेकिन छोड़े सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज है अवाम का, ये अपनी सिक्योरिटी तो कर लें, तभी बहुत बड़ी बात है। मैं सुन रहा था आपकी बातें और मेरे पास जो है फिगर्स मेरे पास भी हैं बतौर गवर्नर के, सारे चीफ मिनिस्टर साहब का कितना होता है, जाती उम्रा पे कितनी सिक्योरिटी है, बच्चों को छोड़ दें ये बातें। देखें, अल्लाह ही पाकिस्तान के अवाम का जो है निगहबान है। और स्कूलों का जहां तक ताल्लुक है, स्कूलों की काश के दानिश स्कूलों की बजाय जो बेकार पड़े हैं, 10 के 10 बेकार पड़े हुए हैं, काश के जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनकी दीवारें, उनकी दरो दीवार जो है नहीं है, उनके पानी नहीं है, उनकी लेबोरेटरीज नहीं है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। काश के उन्हीं स्कूलों की अगर ये जो है कम से कम उनको दीवारें ही दिला देते, उनके पानी और उनका दूसरे बंदोबस्त करवा देते, ताकि बच्चे खुली छत के नीचे या खुले आसमान के नीचे जो है वो क्लासेस ना अटेंड करते। आप जरा जाके तो देखिएगा पंजाब के अंदर जो है देहातों में, और पंजाब के जो है रूरल एरियाज और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है। लाहौर की बात मैं नहीं कर रहा,
لیکن لاہور میں بھی جو ہے پیتھیٹک حال ہے, پانی یہاں 80% لوگوں کو پانی صحیح صاف نہیں مل رہا ہے. پبلک سینٹرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں کہ حکومت نے کوئی ایسا عوامی کوئی نگہداشت کی پروجیکٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے عوام کی جان اور مال کی حفاظت کی طرف توجہ بھی دی ہو, یا ان کو اتنا پولیس کو اجازت بھی ہو, یا ان کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ کسی کرائم پریونشن یا کرائم ڈیٹیکشن کی طرف ان کی توجہ ہو. اسی لیے عدالتوں میں بھرمار ہے, اور آپ ریشو دیکھیں کہ کرائم کی جو سزا ہے پیتھیٹک ہے. کوئی ایک, آپ دیکھیں کتنے فیصد لوگوں کو جو ہے جو یہ پکڑتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں, 5%. آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کے سامنے بعض چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح مولانا عبدالعزیز ہیں, انہی کا دیکھ لیں کہ آج ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے. مولانا عبدالعزیز کے خلاف وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت بھی نکلے ہوئے ہیں. پولیس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے, یا کہیں اجازت نہیں ہے. رائٹ, بڑا جی آپ نے اپنا انالیسس دے دیا. شبلی فراز صاحب, آپ 2 دن بعد پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, صوبے کی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ٹیررسٹ آرام سے گھستے ہیں, سیڑھیاں لگاتے ہیں, اور یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے وہاں ٹیررزم کے واقعات کرتے ہیں. پولیس آپ کی بھی نظر نہیں آتی, خٹک صاحب کے ساتھ نظر آتی ہے, لیکن سکول کالجز کے باہر نظر نہیں آتی. پروٹیسٹ کرنے میں آپ آگے آگے. سر, یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے, پوائنٹ سکورنگ ہے, بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائی ہے حکومت کے ساتھ, تاکہ آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں ٹیررزم کی, اور آپ کا صوبہ اور آپ کی پولیس, جس کو آپ نے بہت فخر سے ڈی پولیٹیسائز کیا ہے, وہ اتنی ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ اب ٹیررسٹ کے حساب سے بھی فارغ ہو گئی ہے ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے. شبلی فراز صاحب. جی جناب, یہ آپ نے جو چارج شیٹ ہمارے خیبر پختونخوا کے بارے میں دی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط بیانی ہے یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اتنی ساری پولیس لگی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں 15 پولیس سے زیادہ پولیس کبھی ہوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو واحد چیف منسٹر ہے جو کہ بغیر کسی پروٹوکول کے, اور تو چھوڑیں بغیر کسی پروٹوکول کے وہ پھرتے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد آتے ہیں, چاہے وہ پشاور میں گھومتے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ ایک اس کی پولیس کی گاڑی ہوتی ہے, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے تو نان وہ کیا کہتے ہیں پروٹوکول چیف منسٹر ہیں. تیسری بات, آپ نے کہا کہ وہاں پہ روز جو ہے تو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے. افسوس کی بات ہے کامران, ایک ایسا صوبہ, اگر یہ صوبے کی لوکیشن پنجاب کی آپ یہاں لگا دیں یا سندھ کی یہاں پہ لگا دیں وہ ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کی جو اسٹریٹجک, اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بارڈر ایریا پہ ہے, اور وہ صوبہ ہے جس نے کہ پچھلے 40 سال سے اس پورے ملک کے لیے ایک فرنٹ لائن کے صوبے کے طور پہ اس پورے جو دہشت گردی ہے اس کو اب فیس کیا ہے. اس میں اس کی جو پرائس ہم نے ادا کی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. رہا اس کا کہ ہم نے اپنی پولیس کو نہیں وہ کیا, پروفیشنل کیا, یہ تو مطلب ہے کہ میرا خیال ہے آپ کو خیبر پختونخوا جانا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے کہ پولیس کو ہم نے کس طرح سے ڈی پولیٹیسائز کیا. ہم نے یہ نہیں کیا, اس میں بہت کمیاں ہیں, وہاں پہ اس کو پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو زیادہ افیکٹو آرمز کی ضرورت ہے, ان کی اس طرح کی تعداد کی زیادہ ضرورت ہے. یہ چیزیں میں مانتا ہوں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ ہماری پولیس بہت ہی بہتر ہے, میں نے دوسرے صوبوں میں بھی دیکھا ہے. پنجاب میں تو ابھی آپ نے کافی ڈسکس کر لیا, میں بھی کراچی میں تھا 2 دن, جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا, ہر 5 منٹ کے بعد ایک منسٹر کی گاڑی یا جو بھی ہے, ادھر تو ہر ایک منسٹر ہے, گاڑیوں کے پیچھے پولیس کے رات کے 2-2 بجے تک وہ سائرن لگاتے ہوئے پھرتے رہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک بہت چیلنج صوبہ ہے, اس کی جو جغرافک لوکیشن ہے وہ اس کو بہت زیادہ ورنریبل بناتی ہے, اور یہ جو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر اس میں کم چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو وہ ہے روک تھام ہے وہ ادھر ہمارے ذمے ہے. آپ نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی جو آپ بات تو بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط بیانی ہے, یہ جھوٹ چل رہا ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ تو پروٹوکول لیتا ہی نہیں. جس دن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پروٹوکول نہیں لینا, اس سے اگلے دن پوری ٹریفک رکوا کے آپ کے وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اپنے چیئرمین کی دھجیاں اڑائیں بلکہ آپ کی اخلاقی سیاست کی بھی دھجیاں بکھیری. وہ فوٹیج آپ نے نہیں دیکھی, وہ بھی آپ کے نزدیک جھوٹ ہے,
وہ فوٹیج چلاؤ آپ کے نہیں، میں نے بالکل دیکھی ہے. میری بات سنیں کامران، دیکھیں بات یہ کہ دھڑلے کی یا نہ دھڑلے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ادھر ایک ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد اس میں اسی ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں، نہ یہ کہ آپ مجھے وہ کریں اور میں آپ کو وہ کروں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے وہ پشاور میں ایک روڈ ہے، وہاں پہ ٹریفک چاہے چیف منسٹر نہ بھی ہو یا عمران خان صاحب نہ بھی وہاں پہ ہو، وہاں پہ ٹریفک کا یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اور ابھی ہم وہاں پہ ابھی ہم نے فلائی اوورز بھی بنائے ہیں، ابھی ہم اس طرف ڈیولپمنٹ سائٹ پہ آئے ہیں، اور ابھی اور بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریفک وہاں پہ پشاور میں سیریس ایک پرابلم ہے، جو کہ ایک ہی روڈ ہے جو کہ پورے پشاور کو تو جناب پھر لاہور میں بھی ٹریفک پرابلم ہے، کراچی میں بھی پرابلم ہے، جسٹیفیکیشن ہو جائے گی ہر قسم کے پروٹوکول کی. ہارون رشید صاحب، جناب اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم جو ہے تو ہم نے وہاں پہ ریفارمز کی ہیں، ہم نے وہاں پہ ایسی چیزیں جو کہ لاسٹنگ ہو. رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. ہارون رشید صاحب، عمران خان صاحب پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ موقع پروٹیسٹ کے لیے مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ موقع، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، پشاور کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتجاج ہونا چاہیے پی آئی اے پہ مہنگائی پہ؟ ایک بات تو شبلی فراز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور پٹواری کا مسئلہ بھی حل کیا ہے، اسکول بھی کچھ بہتر ہوئے ہیں اور ہاسپٹل بھی کچھ بہتر ہوئے ہیں. جو چیز ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہی ہے، مگر کیپیسٹی بلڈنگ کا مسئلہ ہے. اوپر کی سطح پہ کرپشن نہیں ہے، وہاں پہ نیچے اب بھی کرپشن ہے. اور ٹریننگ کا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری نہیں ہے. جو آدمی فوج میں جاتا ہے وہ کیوں مختلف ہو جاتا ہے؟ ٹریننگ سے مختلف ہوتا ہے نا. اسی کا بھائی پولیس میں جاتا ہے، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترتا. یہ اس کو صرف ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی. مطلب عمران خان صاحب بنانا چاہتے تھے نئی سیکرٹ ایجنسی، پھر ان سے کہا گیا بھائی خدا کا نام ہے نہیں آ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اسی کو اسپیشل برانچ کو بلڈ کریں. اور ناصر درانی بڑی اچھی ریپوٹیشن کے افسر ہیں اور یہ اسپیشل برانچ میں رہ چکے ہیں پنجاب میں. مگر وہ تو پھر لمبی بات ہو جائے گی کہ کس طرح کر رہے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے میں تو آپ کو پتا ہے میری رائے اس میں بہت مختلف ہے، شاید سب سے مختلف ہے، اور لوگ ناراض بھی اس پہ بہت ہوتے ہیں. میرے حساب میں تو پی آئی اے کو دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی، یا اس کی نجکاری ہوگی یا یہ بند ہو جائے گی. اس طرح نہیں، اسے 750 850 آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی نے اس کو برباد کیا ہے. بھٹو صاحب نے بھی، اور تو باقی چیزوں میں تو وہ کوئی رولز کا خیال رکھتے تھے، مگر اس میں انہوں نے بھی کچھ سفارشیں انہوں نے بھی کی تھی. بے نظیر نے بھی بہت کی تھی، پچھلے واجبات بھی دے دیے تھے، ملک کا خزانہ جو مرضی کریں. اور زرداری صاحب نے تو اسے کفن میں آخری کیل ٹھونک دی. نون لیگ کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے، لیکن فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. صاحب حکومت کا یہ کام. آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں پی آئی اے کو بچانے کے لیے، اور بربادی میں بھی آپ پورے ذمہ دار ہیں پی آئی اے کے لیے، پی آئی اے کو ڈبونے میں. دیکھیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کم از کم نجکاری نہیں کی تھی. ہم آپ کو علم ہی ہے کہ ہم نے انہوں نے جتنے مزدور نکالے تھے، ہم نے ان محنت کشوں کو، ان ملازمین کو ہم نے بذریعہ آرڈننس ہم نے ان کو بحال کیا اور ان کو بیک بینیفٹس بھی دیے. ہم نے تو محنت کش اور مزدور جو تھے اور جو ورکرز تھے، ہم نے ان کو جو ملکیت میں حصص بھی دیے. ان کو ہم نے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک انسینٹیو ہوگا، وہ اپنائیت محسوس کریں گے اور اس میں جاذبیت سے وہ کام کریں گے. دیکھیں اس کا یہ حل نہیں ہے. کیا کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں یا اس کا آپ علاج کروائیں گے اس چیز کا اور اس کو جو ہے صحت یاب کریں گے؟ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے سر حکومت نے سوچ لیا بیچ رہے ہیں، اب آپ جو چاہے کر لیں. کیوں طارق فضل صاحب بیچ ہی رہے ہیں اس کو، یا نئی ایئر لائن لے کے آ رہے ہیں جو آج خبر چل رہی ہے؟ سر بیچ تو اپنے گھر میں دیکھیں، بیچنے والے بھی وہی ہیں، خریدنے والے بھی وہی خود ہیں. یہی تو مصیبت ہے المیہ ہے کہ آپ کا ہر وہ کام جو ہے، آپ کا ہر وہ. میں آ رہا ہوں جی. کھوسا صاحب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بیچنے والی وہی ہے، خریدنے والی وہی ہے. دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ سودا یہ کر بیٹھے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ ان کے ذاتی منفعت آ جاتی ہے اور ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں. اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جو اس کے حصص میں ہیں، جو 26% خریدے جا رہے ہیں، وہ ان کا حصہ دار ہے، اس میں پارٹنر ہے باقاعدہ قریبی رشتہ دار. سو دیٹ از ویری کلیئر کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. اس کا نام لینا ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ہارون صاحب کہہ رہے نام لے دیں ان کا. تو میاں منیر صاحب کا نام لے لیتا ہوں میں، اگر آپ نہیں بالکل غلط بات ہے، اس کی بھی غلط بات ہے. میاں منیر صاحب کوئی سرکاری کام کبھی کرتے ہی نہیں ہے، کبھی آج تک انہوں نے ایک کام کیا تھا. کس نے کہا کہ یہ سرکاری کام؟ میں کہتا ہوں میں چونکہ واقف ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک انہوں نے کام کیا، اس پہ وہ پچھتائے
اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنایا پریزیڈنٹ مشرف کی ریکویسٹ پہ، وہ عدالت میں گیا، مثلا سپریم کورٹ نے کہا دیٹ از دی اونلی کمپنی جس نے اپ ٹو مارک کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب اس پہ احتجاج کرنا چاہتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تحریک انصاف کے لیڈروں سے کہا، انہوں نے ایگری کیا۔ انہوں نے تو کبھی کوئی سرکاری کام اس کے سوا کیا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ وہ اس ٹائپ کا آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے بچپن سے جانتا جواب دے دیا قانون صاحب نے، اب تو یہ آپ کی مفروضہ ثابت ہوا ہے لگ رہا ہے مجھے۔ ہارون صاحب تو ماشاءاللہ، میں آ رہا ہوں طارق بھائی آپ کی طرف ایک منٹ جی۔ سر معلومات کی بنیاد کے خلاف ہی ہوتا ہے نہیں سر، نہیں اچھا نواز شریف صاحب کو تو بڑی ہر وقت میں تعریف و ستائش کرتا ہوں ان کی۔ طارق صاحب آپ تردید کرتے ہیں کہ حکومت کا کوئی قریبی عزیز؟ ابھی تو آپ ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں، ابھی تو آپ ان کو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، کسی کے حق میں جائے خلاف جائے۔ طارق صاحب آپ بتائیے نا، آپ پرائم منسٹر، آپ منسٹر پورٹ فولیو میں آپ اسٹیٹمنٹ دینا کہ کوئی ذاتی کسی شخصیت کو دے رہے ہیں پرائم منسٹر جی کا کوئی ذاتی تعلق ہے جی پی آئی اے کے حوالے سے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ ساری بات ہی بالکل کلیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ کل ایک پروگرام میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حقائق غلط پیش کرتی ہیں چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اور حقائق کو مسخ کر کے تروڑ مروڑ کے پیش کرتی ہیں۔ بہت میرے قابل احترام ہے لطیف کھوسہ صاحب، میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ کل انہوں نے یہ فرمایا کہ پی آئی اے کا اگر آپ نے خسارہ پورا کرنا ہے تو جو 200 ارب کی آپ بنا رہے ہیں اورنج لائن، وہ پیسے آپ کیوں نہیں پی آئی اے کو دے دیتے؟ تو میں نے بہت ادب سے عرض کی کہ آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اتنے سینئر قانوندان ہیں، اورنج لائن 160 ارب کی بن رہی ہے اور 100% چائنیز کمپنیز کی فنڈنگ ہے، اس میں سرکاری پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھیں 165، لیکن وہ سارا چائنا کا پیسہ ہے، پاکستان گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ پی آئی اے کو دے دیں، کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق کو توڑنا مروڑنا اور مست کرنا ہے۔ اب آ جائیں آج جو انہوں نے الزام نیا لگایا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس ادارے کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہوگی اگر میں یہ آپ کے پروگرام میں کہوں کہ کامران شاہد صاحب گورنمنٹ کا ایک منسٹر اگر آپ کے پروگرام میں یہ کہے کہ ہم پی آئی اے کو بیچ نہیں رہے، ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ آپ یہاں کہہ جائے کہ جی بیچا جا رہا ہے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے آپ، جو آپ آرڈیننس وغیرہ لے کے آئے وہ 26% بالکل نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، نہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں۔ شیئر ود مینجمنٹ، دنیا بھر کی ایک روایت ہے، 26% شیئر ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تاکہ اسکلڈ لوگ ہوں، آنےسٹ لوگ ہوں، مینجمنٹ جو آپ کے سامنے ہے پی آئی اے کی۔ اس وقت پی آئی اے کے جتنے اثاثے ہیں، یہ میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی پی آئی اے بینکرپٹ ہو گئی ہے۔ مجھے بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے، ایکسٹرنل آڈیٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ٹوٹل ایسٹس 179 بلین ہے، لائبلٹیز آپ کی 300 سے زائد ہو گئی ہے، 300 بلین سے زائد ہو گئی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک ایسی مینجمنٹ لے کے آ رہے ہیں جو صفائی کرے، آنےسٹ ہو، ایفیشنٹ ہو، اور آپ انہیں 26% شیئر دے رہے ہیں۔ کیا اسے بیچنا کہتے ہیں؟ کیا ایسے اچھا یہ آپ بریکنگ نیوز صاحب سے بات سر میری عرض سن لیں، اور میں نے آج زبیر عمر کو کہا کہ اس بات کو آپ ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ نجکاری نہیں ہو رہی، نہیں تو آپ لفظی غلط ہے، اچھی بات ہے نجکاری لفظی غلط ہے کہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ سر میری عرض تو سن لیں، میں ایک بریک میں جا رہا ہوں، اس کے بعد شبلی فراز صاحب کے پاس بھی آؤں گا ان کا اوپینین لینے پی آئی اے کے اوپر، لیکن آپ کا ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں طارق صاحب کہ یہ 26% آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو ساری چیزوں کا پتہ تو یہ بھی بتاؤ کس کو دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو الزامات اور یہ جو ابہام ہے کہ فلاں رشتہ دار اور فلاں رشتہ دار وہ تو کلیئر ہو نا۔ یہ 26% آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ابھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اوپن ٹینڈر ہوگا اس کا، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا؟ ان پہ پوچھیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو۔ طارق فضل چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھا تھا کہ یہ 26% جو آپ مینجمنٹ رائٹس دے رہے ہیں پی آئی اے کو، اس کو آپ نجکاری بھی نہیں کہہ رہے، پرائیویٹائزیشن بھی نہیں کہہ رہے، سیل آؤٹ بھی نہیں کہہ رہے، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا عوام کو۔ دیکھیں گزارش ہے جی کہ دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ منفی پروپیگنڈا بند کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ قومی ایئر لائن ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت فیصلہ کر چکی ہے اور جو بات کی گئی ہے کہ فلاں شخص کو دیا جا رہا ہے، قطعی طور پہ یہ بات بے بنیاد ہے۔ بھائی کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں یار، ہم تو نہیں کہہ رہے، کھوسہ صاحب سے کہہ رہے ہیں، بالکل جھوٹ کی مبنی ہے جی۔ جس نے بھی کہی ہے، میں کھوسہ صاحب کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، کس کو دے رہے ہیں یار؟ یہ بتا دینا، بات کلیئر ہو جائے گی، کس کو دے رہے ہیں؟ ادارے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، چھپانے والی بات کیا ہے؟ بالکل ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس میں کمپٹیشن ہوگا، جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں گی،
انہیں اس میں دعوت دی جائے گی اور جو مہارت رکھتی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ شبلی فراز صاحب آپ کو کتنا ڈاؤٹ ہوا ہے حکومت کی ٹینشن اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور جب یہ دی جائے گی تو پوری قوم کے آپ سامنے ہوگی. پروٹیسٹ کرنے نکل گئے, پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کراچی میں, پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں کر رہے ہیں جی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی لیے ہیں, انہوں نے بڑا امپروو کر دیا بیچ میں سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی بھی آج کی آپ رپورٹس دیکھیں 480 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے آئی پی پیز کو دیا, جس کا آڈیٹر جنرل نے کہا کہ یہ بالکل بے ضابطہ اور بغیر پروسیجر کو اڈاپٹ کیا اور انلیگلی یہ دی گئی ہیں. اور آج ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیشنل اسمبلی میں یہ آرڈر کیا ہے کہ جن کو دیے گئے دیکھیں کہ انہوں نے فرنس آئل دیا بھی ہے یا نہیں دیا اور کتنا انہوں نے پروڈکشن کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ وہی 480 ارب روپیہ. اب یہ کہتے ہیں ابھی فضل طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہ ٹرین جو اورنج ٹرین ہے یہ تو بی او ٹی بیسس پہ ہے. خود محترم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ سافٹ لون پر میں نے چائنا سے جو ہے یہ obtain کیا ہے, سافٹ لون پر. اب یہ کون سی, اور ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے, ان کے وکیل کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سی پیک کا حصہ ہے اس کا, اور ان کے ترجمان کہتے ہیں جی نہیں یہ تو جو ہے سی پیک کا حصہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ٹوٹل کنفیوژن جو یہ کریٹ کر رہے ہیں, خود حکومت کریٹ کر رہی ہے اور اس کو کمپاؤنڈ کر رہے ہیں طارق چودھری صاحب. دیکھیں پی آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ایک نئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. خو صاحب کل آپ نے نئی اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے رہا, پیسا پی اے بالکل نہیں دے دیتا, 165 گورنمنٹ کیوں نہیں دے دیتی. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا چائنا کا پیسہ ہے اور چائنا گورنمنٹ نے دیا ہے, اور یقیناً وہ کوئی اس طرح تو کوئی ہیلپ کی مد میں تو نہیں دیا, وہ آہستہ آہستہ اپنا شیئر ضرور ان کو ملتا رہے گا. آپ اس کو انگریزی کے لفظ ادھر کریں یا ادھر کریں, لیکن یہ پیسہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ بات ہم کر رہے ہیں, اور یہ سی پیک کا بھی نہیں ہے. چودھری صاحب ذرا تصدیق تو کر لیا کریں, یہ ایگزم بینک سے ایگزم بینک سے چائنا کی گورنمنٹ نے دیا ہے, یہ سافٹ لون ہے. یہی میں عرض کرنا تھا اس وقت بھی کہ اگر یہ اسی طرح لینے ہیں تو 480 ارب آپ نے ادھر دے دیا, وہ بھی کن کو دیا آپ کو بھی پتا ہے, آئی پی پیز میں کن کو دیا گیا یہ 480 ارب جو ہے. تو یہ آپ بھی جو 26% ود دیکھیے جب پی ٹی سی ایل کا جو ہوا ہے, اب خو صاحب مجھے بریک پہ آنے کے ملکیت دے دی. فراز صاحب کے لیے میں ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی سارا کچھ خیر پختونخوا کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے اور وہ تو بڑے شفاف دھلے ہوئے. شبلی صاحب آپ کے اس سوال چھوڑے جا رہا ہوں, جواب کا پورا موقع دوں گا. عمران خان صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو لے کر بل آیا جائے تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے. جو لوگ وزارتوں پہ بھی ہیں اور ان کے خاندان بزنس بھی کر رہے ہیں, لوگ خود ہی بزنس کر رہے ہیں خیر پختونخوا میں, وہ بل لایا جائے تاکہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ مفادات کی سیاست خاتمہ ہو. 2 سال ہو گئے اس بل کو, آپ کے اراکین جو ہے انہوں نے اپنے چیئرمین کو بھی لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے, اور اس کی وجوہات میں کلیئر کٹ وجوہات تو یہی ہے کہ وزیر خیر پختونخوا جو ہیں ان کے اپنے بھائی سے لے کے وزیر مال کے بھائی سے لے کے آگے تک لوگ جو ہے حکومت کے اندر نہ صرف بزنس کر رہے ہیں بلکہ اہم ترین پوسٹ کے اوپر ہیں. تو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اس طرح میں نے مطالبہ کیا طارق فضل چودھری صاحب سے کہ ذرا لسٹ تو پرووائڈ کریں کتنی پروٹیکشن مل رہی ہے وزیر اعلیٰ اور ان کی فیملی کو اور منسٹرز کو پنجاب میں. آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں ذرا خڑک صاحب اور اپنے منسٹرز کی لسٹ تو پرووائڈ کریں, کتنے لوگ صرف ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی وجہ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود جو ہے اہم ترین پوسٹ کے اوپر ہے, اور کیا وجہ ہے کہ آپ کے چیئرمین جو ہے اتنے شفافیت کی بات کرنے کے باوجود آپ کے شفاف ترین ایم پی ایس جو ہیں کے پی کی, کہ ان سے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بل اپروو نہیں کرا سکے 2 سال کے اندر. یہ سوال آپ کو چھوڑ جا رہا ہوں, اس کو جھوٹ اور سچ کے تناظر میں دیکھیے گا. یہ فیکٹس آپ ذرا آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں, مقابلے کہنا اپنے وزیر اعلیٰ سے اور اپنے صوبے سے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.